اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام و معزز سامعین، سفینۃ النجات چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا، شب شفائے مرضا، شب مرحومین، یہ وہ شب کہ جس شب کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے مغفرت کا سبب قرار دیا، رحمت کا سبب قرار دیا، بخشش کا سبب قرار دیا۔ یہ اس خالق کا احسان ہے کہ جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خداوند کریم کا یہ احسان ہمیں ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند کریم کی یہ رحمت کا اظہار ہے بندے کے ساتھ، خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ، رازق کا اپنی مرزوق کے ساتھ، حاکم کا اپنے محکوم کے ساتھ، آقا کا اپنے غلام کے ساتھ۔ یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ لطف، یہ احسان، یہ رحمت ہے اس پروردگار کی کہ جس پروردگار نے انسان کی مغفرت کا انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام کبھی ہمیں شب جمعہ کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان المبارک میں دسترخوان رحمت بچھا کے نظر آتا ہے۔ دسترخوان رحمت بچھا کے اپنی طرف سے خداوند کریم نے یہ لطف اور احسان کر دیا اور انسان کو دعوت دی اپنی طرف کہ اے انسان کہ جو گنہگار ہو چکا ہے، اے انسان کہ جو دروازہ الہی بھٹک چکا ہے، اے انسان کہ جو اپنے خالق کو بلا چکا ہے، اگر تو چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو مغفرت چاہتا ہے، اگر تو نجات چاہتا ہے، تو آ میری رحمت کے دسترخوان پہ، اور آ میری رحمت دسترخوان پہ بیٹھ کے مجھے یاد کر اور میری طرف متوجہ ہو جا، میری طرف پلٹ آ۔ انہی اسباب مغفرت میں سے ایک سبب شب جمعہ ہے، اور یہ وہ شب جمعہ ہے کہ جو مرحومین کی ارواح کے ساتھ خاص ہے۔ میں ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے متعلق گفتگو کروں کہ نماز مغفرت والدین کی تاکید ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں جو ملتی ہے روایات میں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں آیت تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وہ وقت ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اب وہ افراد کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے احسان کریں اپنے والدین کے ساتھ۔ میں یہ کہتا ہوں وقت نہیں گزرا، وقت ابھی باقی ہے، کیوں؟ خدا کی رحمت وسیع ہے، خدا کا لطف وسیع ہے، خدا کا وہ احسان باقی ہے کہ جس احسان کے متعلق خداوند کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ گویا والدین کے ساتھ احسان ان کی زندگی میں نہیں ہے، صرف ان کی زندگی میں احسان نہیں ہے بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی احسان شمار ہو سکتا ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر، میں اس روایت کی طرف چلتا ہوں، اور وہ روایت جب میں نے معصومین کی نظر سے دیکھی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو میں نے جب دیکھا تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس میں فرمایا کہ کچھ والدین کے اولاد ان کی زندگی میں آنکھ ہوتی ہے کہ جو وہ خود بول کے آنکھ کرتے ہیں، اور کچھ والدین ایسے ہیں جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں
تو ان کی اولاد جو وہ کیا ہے آگ ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اولاد کا آگ ہونا ان کی زندگی میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد والدین کا آگ ہونا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو یقیناً معصومین کی روایات بھری پڑی ہیں کہ جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر تم والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، ان کے لیے فاتحہ اور صدقہ و خیرات نہیں کرتے، تو یقیناً تم بھی والدین کے لیے آگ ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، والدین کے ساتھ احسان کرنا اس طرح ہے گویا کہ والدین کے ساتھ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے، کل کو اولاد ہمارے ساتھ احسان کرے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز مغفرت والدین کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک شب جمعہ میں کہ ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے کہ اس وقت پڑھی جائے۔ ویسے تو اس کا ٹائم جو غالباً ملتا ہے ہمیں وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جائے، اور اگر مغرب و عشاء کے درمیان نہ انسان پڑھ سکے تو مغربین کے بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آئیے ہم نماز مغفرت والدین کے طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں نیت کر کے اور اس کے بعد اللہ اکبر اور اس کے بعد سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ کہنا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد رکوع ہے اور پھر سجود ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے دوسری رکعت میں جب آنا ہے تو اس وقت بھی سورہ الحمد کے بعد یہ دعا پڑھیں گے ہم، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات، اور اسی طرح رکوع اور سجود انجام دے کے اس کے بعد 10 دفعہ کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں عزیزان محترم دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اس شب جمعہ کے صدقے میں ان کی درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔